بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین چونٹی اپنا گھر کس ساخت پر بناتی ہے؟ یہ وقت سے پہلے بارش کا پتہ کیسے دے سکتی ہیں؟ کیا موسم کا حال بتانے والے جدید موسمی حالات چونٹی کے نمونے پر بنائے گئے ہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹی راستے میں چلتے وقت ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ جوڑ لیتی ہے۔ آخر وہ کیا کرتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کس طرح ارشاد فرمایا، یہی ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو چونٹی کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، چونٹی ایک عالمی معاشرتی مکوڑا ہے جو تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ حشرات الارض کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیڑی اور مکھیاں بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونٹیاں تقریباً 1,10,00,000 یا 1,30,00,000 قبل بیڑ نما اجداد سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج ان کے 12,000 سے زائد نسلیں اس کائناتی عالم کے اندر موجود ہے۔ ان کو ان کے سر پر لگی 2 اینٹیناز اور مخصوص جسمانی ساخت کے بدولت بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ انتہائی منظم بستیاں بناتی ہیں۔ حجم اور رقبے کے لحاظ سے کافی بڑی اور علاقوں پر محیط ان کی بستیاں ہوتی ہیں۔ بانش مادوں کو ضرورت کے مطابق ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جس میں نگرانی سے لے کر مزدوری تک ہر طرح کے کام شامل ہوتے ہیں۔ تولیدی صلاحیت رکھنے والی نر اور مادہ کی بھی الگ الگ گروہ بندی کی جاتی ہے۔ ان میں بعض اقسام کی چونٹیاں اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ چونٹی دنیا کے اندر پائی جانے والی واحد مخلوق ہے جو اپنے جسم کے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ ان کے بعض نسلیں خود سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ چونٹیوں کا شمار دنیا کے مشقت کرنے والی مخلوقات میں کیا جاتا ہے۔ ان کی بعض نسلیں ایسے بھی موجود ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ زیادہ تر چونٹیاں پانی میں 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ کچھ چونٹی ایسے بھی ہیں جن کو نئی نسل پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونٹیاں سونگنے کے لیے اپنی اینٹینوں کا استعمال کرتی ہیں اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ چونٹیوں کی کالونی ملکہ کے دم قدم سے چلتی ہے اور ایک ملکہ کی عمر 30 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس مادہ ورکر چونٹیاں 1 سے 3 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں، جبکہ نر چونٹیوں کی عمر کچھ ہفتوں تک ہی محیط ہوتی ہے۔ ان کی پسندیدہ خوراک میٹھا ہے، خاص کر شکر۔ ناظرین، چونٹی حشرات الارض میں سے وہ خوش قسمت مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور چونٹی کے نام سے پوری سورۃ النمل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ لَا يُوزَعُونَ۔ ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، ایک چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے ہی نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ناظرین، اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے۔ اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں بھی اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہے، اور یہ بھی جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے سے ہجرت کر جاتی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ محمد میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، کیا ہے لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ قرآن مجید پر غور کرے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ آج سے کئی صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونٹی کو یہ قوت عطا کی کہ اسے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی خبر ہو گئی، اور وہ اپنے ساتھی چونٹی سے کہنے لگے
کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر کے نیچے رون دی جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ انہوں نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اپنے ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام فرمایا۔ ناظرین، جو بات قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 14 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہے ہیں۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چونٹیاں راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو اکثر دکھایا گیا ہے، مگر یہ بات جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے کہ جس طرح موبائل فون میں انفرنٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فون سے دوسری فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی دونوں فون کو جوڑ کر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جس طرح بلوٹوتھ ہے، چونٹیاں اس سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹی اپنے گرد کے ارد گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور مٹی کی پہاڑ بنا لیتی ہے تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے اور تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنی کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل دہراتے ہیں اور ہوا میں نمی کو نوٹ کر کے بارش کے متعلق آگاہی دیتی ہے۔ ناظرین، چونٹی کے حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، چونٹی کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھتی ہیں، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، تیسرا آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہے۔ مزدور جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ شفاخانے بھی قائم ہے، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ چونٹی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ بیج کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے گھر میں رکھ دیتی ہیں۔ پورا بیج اپنے گھروں میں نہیں رکھتی تاکہ برسات کے موسم میں اس بیج سے درخت نہ اگے اور ان کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار قدرتوں کا مالک ہے۔ ناظرین، دنیا میں چونٹیوں کے 12,000 سے زیادہ اقسام موجود ہیں اور ان تمام اقسام میں سنہرے رنگ کے چونٹیاں انتہائی زہریلے ہوتے ہیں اور نایاب ترین نسل بھی ہے۔ ناظرین، چونٹی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چونٹی کا تمام چونٹیوں کو یہ حکم دینا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ان تمام چونٹیوں کا اپنی ملکہ کا حکم مان کر اپنے بلوں میں گھس جانا یہ سبق دیتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو کسی فوج کے نیچے روندنے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح چونٹی ایک متحرک جانور ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے آنے والی وقت کے لیے سوچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متحرک رہنا اور محنت کرنا ہی انسان کے فائدے میں ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔